نظر اگر لگ جائے تو اپنی جان سے تیری نظر اتارا کروں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله العظيم. غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مددے قبلے کی مددے کعبے ایمان مددے انتظار کرم تستمن عینی را اے خدا جو خدا بین و خدا دا مددے بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکستارا تو کشتی باق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی آمین. مدد کن یا معین الدین چشتی. منبر پر جلوگر استاذ العلماء مناظر اہل سنت حضرت علامہ صغیر احمد جوہرپوری صاحب، وہ شہزادہ امانت اعلیٰ حضرت علامہ رضا رسول صاحب، وہ جمیع علماء کرام مشائخ اعظام حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہایت ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت علی سے بے کساں چارہ ساز درد مندہ، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی سروت، شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت، شب اسرا کی دولہا نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں سیاح لا مکاں وجہ کن فتح، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کان وما یکون، آبو گل انبیاء جانو دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کسبنا میں میرے ساتھ مل کر بلند آواز سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، لمعے باطن میں گمنے جلوے ظاہر گیا، واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے، واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے، یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کی وہ فاجر گیا، اور عرش پر دھومے مچے وہ مومن صالح ملا، عرش پر دھومے مچے وہ مومن صالح ملا، فرد فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا، اور ٹھوکریں کھاتے پھروگے ان کے در پہ پڑ رہو، ٹھوکریں کھاتے پھروگے ان کے در پہ پڑ رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا. آج کی یہ محفل بڑی برکت والی محفل ہے، اس لیے کہ پیر طریقت رہبر راہ شریعت امانت اعلیٰ حضرت علامہ قاری امانت رسول صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پہلے عرس اور چہلم کی محفل منعقد ہے، اور اس میں بڑے بڑے علماء مشائخ موجود ہیں اور وہ سب بول چکے ہیں، اور میری حیثیت انتہائی نافہم اور ایک طالب علم کی ہے، لیکن چونکہ مجھے اس وقت موقع دیا گیا ہے تو میں
صرف اپنے بڑوں کو سبق سنانے کی نیت سے کچھ معروضات پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، حالانکہ میں اس قابل قطعاً نہیں ہوں کہ جہاں اہل سنت کے بڑے بڑے استاذ اور بڑے بڑے مناظر موجود ہوں میں وہاں نقد کشائی کروں، لیکن میری حیثیت بہت چھوٹے آدمی کی ہے، اور خاص طور پہ علامہ صغیر صاحب جیسے استاذ العلماء جب یہ برس جائیں تو پھر ان کے بعد اپنی حیثیت ہی کیا رہ جاتی ہے، لیکن ان کی گفتگو کے بعد اپنی حیثیت دراصل یہ صاحبزادہ قاری رضا رسول صاحب اور مولانا عاشق صاحب اور ان علماء کی محبتیں ہیں کہ مجھے انہوں نے اس وقت موقع دیا، لیکن ان بزرگوں کی گفتگو کے بعد میری گفتگو کی حیثیت بس اتنی رہ جاتی ہے جیسے زوردار بارش ہو اور بارش برس جائے اور برس کر تھم جائے، تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ پورا علاقہ اور ماحول جل تھل ہو جاتا ہے اور پتوں پر چھتوں پر بارش کے قطرات جم جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہوائیں آتی ہے اور پھر وہ پتوں پر جمے ہوئے پانی کو پھر وہ چھیڑتی ہے اور پھر وہ ٹپکنے لگتے ہیں، تو نہ سمجھ بچے یہ سمجھتے ہیں کہ پھر سے کوئی نئی بارش ہو رہی ہے، حالانکہ وہ کوئی نئی بارش نہیں ہوتی بلکہ اسی بارش کا بچا کچا پانی ہوتا ہے، بارش کا بچا کچا پانی ہوتا ہے۔ تو میری گفتگو بھی ان بزرگوں کی کچھ بچی کچی سوغات ہوگی جو ان کی طرف سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ میں نے آج جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی اللہ اپنے بندوں کی استقامت کا ذکر کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ استقامت والے بندوں کی شان بیان فرماتا ہے۔ دراصل مومن کی موت، اہل ایمان کی موت، دراصل موت کے جو ہے وہ دو پہلو ہیں، بلکہ کئی پہلو بھی بیان کیے جا سکتے ہیں، لیکن اگر اس کو سمیٹ لیا جائے تو ایک ہے مومن کی موت اور ایک ہے کافر کی موت، دونوں کی موت میں فرق ہے۔ دراصل موت کے وقت جو شدت ہے، جو تکلیف ہے، جو کرب ہے، جو اضطراب ہے، جو احادیث میں آیا ہے اس کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ موت کی تکلیف یہ ہے کہ اگر ایک انسان پر ایک ساتھ تلوار کی 313 ضربیں لگائی جائے تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی تکلیف روح کے نکلتے وقت ہوتی ہے۔ پیاس کی شدت الگ ہے، سینے پر بوجھ الگ ہے، مشکل الگ ہے، تکلیف الگ ہے، بلکہ فرمایا گیا اگر انسان کو موت سے پہلے اس کے ہاتھوں سے طاقت نہ چھین لی جائے، انسان کو موت سے پہلے اس کے پیروں سے طاقت نہ چھین لی جائے، موت سے پہلے انسان کی قوت گویائی کو سلب نہ کر لیا جائے تو وہ ایسے چیخے، وہ ایسے پیر پٹکے، وہ ایسے ہاتھ چلائے کہ انسان کنٹرول میں نہ آئے، بلکہ جیسے ذبح ہونے والا جانور کس طریقے سے تڑپتا ہے انسان یوں تڑپتا نظر آئے۔ یہ تکلیف کا عالم ہے، یہ شدت کا عالم ہے، یہ کرب کا عالم ہے، اللہ اکبر، جو کم و بیش سب کو ہوتا ہے۔ اس لیے کہ موت تو موت ہے، موت وہ تلخ حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن مومن کی موت یہ ہے کہ تکلیف تو اس پر بھی ڈالی جاتی ہے، ڈالی سب پر تکلیف جاتی ہے، لیکن مومن جب مرتا ہے تو تکلیف اس پر بھی ڈالی جاتی ہے مگر وہ محسوس نہیں کرتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اس کی روح نکلتی ہے تو جلوہ جہاں ہر سامنے ہوتا ہے، اس کریم کا جلوہ سامنے ہوتا ہے۔ میرے امام نے منطبق میں یوں بیان کیا تھا، جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت، یہ ہے جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت، یہ ہے اب یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا، یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نعرہ تکبیر۔ اگر حسن یوسف موجود ہو، اگر حسن یوسف موجود ہو تو انگلیاں کٹنے کا احساس نہیں ہوتا، اگر حسن مصطفیٰ موجود ہو تو موت کی سختیوں کا احساس کیسے ہو سکتا ہے؟ کجا حسن یوسف ہے اور کہاں حسن مصطفیٰ ہے؟ وہ حسن ہے اے سید ابرار تمہارا، وہ حسن ہے اے سید ابرار تمہارا، اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا، اور کیوں دید کے مشتاق نہ ہو حضرت یوسف، اللہ کا دیدار ہے دیدار تمہارا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت سید امین القادری صاحب قبلہ، عرص امانت اعلیٰ حضرت، انعام آرام سے نیچے رکھ کر چلے جائیں، مسافے کی کوشش نہ کریں۔ وہ دین تقریر ہو رہی ہے، تقریر سنیں آپ۔ وہ دن، وہ لمحے، وہ ساتھ کس قدر خوبصورت ہوتی ہوگی جب کسی کی روح نکلتی ہوگی اور کسی کا جلوہ نظر آتا ہوگا۔ اللہ اکبر،
मिसरे हैं। जी वो कहते हैं ए तमाशा गाए आलम रूए तो, ए तमाशा गाए आलम रूए तो, तू कुजा बहरे तमाशा नहीं रवि। अरे सब तो आपके दीदार के लिए आते हो, तारे इमारत रसूल। हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग तेरे दीदार के लिए आते हैं, तू मर के किसके दीदार के लिए जा रहा है? जान तो जाते ही जाएगी, कयामत ये है। अब यहाँ मरने पे फिर मोमिन की मौत, मोमिन की मौत क्या है? बुखारी शरीफ की हदीस है, वो हदीस पाक जो किताबुल सुहद में मौजूद है, उसका आखिरी हिस्सा जो हमारे अहले सुन्नत में बहुत कसरत से हम बयान करते हैं कि बंदा नवाफिल की कसरत करता है, अल्लाह फरमाता है हदीस कुदसी है, तो फिर मैं उसके हाथ बन जाता हूँ, आंख बन जाता हूँ। अखीर तक आप बार बार सुनते हैं, उसका आखिरी हिस्सा मैं उसके हाथ हो जाता हूँ, उसकी आंख हो जाता हूँ, उसकी जबान हो जाता हूँ। ठीक, उसका आखिरी हिस्सा ये जिसका मफहूम ये है, उसका मफहूम ये है, अल्लाह फरमाते हैं मुझे किसी काम के करने में तरद्दुद नहीं होता। जी, मुझे किसी काम के करने में तरद्दुद नहीं होता। तरद्दुद का आम माना क्या लिया जाता है? हालांकि हम शान उलूहियत की वजह से, अदब उलूहियत की वजह से उसके लफ्जी माना मुराद नहीं लेते, लेकिन तरद्दुद का माना अपने भाइयों को समझाने के लिए तरद्दुद कहते हैं किसी काम के करने या नहीं करने, ये करूं कि नहीं करूं। इसको लोग कहते हैं मैं तरद्दुद में हूं, पीलीभीत जाऊं कि नहीं जाऊं, तरद्दुद में हूं बेटे की शादी करूं कि नहीं करूं, तरद्दुद में हूं सफर करूं कि नहीं करूं। ठीक, लेकिन हम बारगाह उलूहियत के अदब की वजह से ये माना हम लफ्जी तौर पर नहीं करते, इसलिए कि हमारे यहाँ हमारा पूरा मस्तक मस्तके अदब है, हमारा पूरा मस्तक मस्तके अदब है, हमारा पूरा मस्तक मस्तके इश्क और मोहब्बत है। इसीलिए हमारे यहाँ कुरान मुकद्दस कंजुल ईमान उठा करके देखें, जगह जगह लफ्जी तर्जुमा करने की बजाय वहाँ पर तर्जुमा इस अंदाज से किया गया कि अब्दुल करीम पारेख जैसे को कहना पड़ा, कुरान का बड़ा मुफस्सिर कहलाता था दूसरी जमात का, उसने कहा ऐसा लगता है कि अगर उर्दू जबान में कुरान नाजिल होता तो मौलाना अहमद रजा साहब ने, उसने ये कहा मौलाना अहमद रजा ने ऐसी आयतों का तर्जुमा किया कि अगर उर्दू जबान में कुरान नाजिल होता तो मुझे यूं लगता कि वो बिल्कुल ऐसे ही होते जैसे मौलाना ने तर्जुमा किया। दूसरी जमात का आदमी कह रहा है, हालांकि इस तरह की बात अल्लाह अकबर, मेरे इमाम ने यूं तर्जुमा किया जैसा कभी मिर्जा अब्दुल शकूर साहब के जो दो मिसरे पढ़े गए कि खिदमत कुरान पाक की वो लाजवाब की, गाजी रजा से साहिब कुरान है आज की। अल्लाह अकबर। तो अर्ज ये कर रहा था, अल्लाह फरमाते हैं हदीस पाक का मफहूम है कि मुझे किसी काम के करने में तरद्दुद नहीं होता, मगर ये कि जब मैं किसी मोमिन की मौत का फैसला करता हूँ जी, उस वक्त मुझे तरद्दुद होता है जैसा कि उसकी शान है, जैसा कि उसकी शान है मुझे तरद्दुद होता है। क्यों? इसलिए कि मैं उसकी मौत का फैसला करूं और वो उस फैसले को नापसंद करे। अल्लाह की मोहब्बत है मोमिनीन के साथ, ये उसका इकराम है मोमिनीन के साथ। अल्लाह ताला मोहब्बत फरमाता है अपने महबूब के गुलामों से, तो अल्लाह फिर तू करता क्या है? जब मोमिन की मौत का फैसला तू करने लगता है तो तुझे तरद्दुद होता है, तो तू करता क्या है? अब कुरान पाक की इस आयत के मफहूम को जोड़ता उस मफहूम से, फिर अल्लाह क्या करता है? कुरान कहता है इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नति लती कुंतुम तुअदून। तो फिर क्या होता है? उसके पास फरिश्ते आते हैं, एक दो फरिश्ते नहीं बल्कि फरिश्तों की जमात आती है। सुभान अल्लाह। फरिश्ते उसके पास आते हैं और आकर के उसको क्या कहते हैं? अल्लाह तखाफू वला तहज़नू, घबराना नहीं, खौफ नहीं खाना, व अबशिरू बिल जन्नति लती कुंतुम तुअदून। गोया इस दुनिया में बैठे बैठे उस जन्नत की बशारत ले ले जिसका तुझसे वादा किया है। जन्नत की बशारत दी जाती, कौन देते? फरिश्ते। किसको? हर आम आदमी को नहीं, हर ऐरे गैरे को नहीं। किसको? कुरान कहता है इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह
ثم استقاموا، بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور وہ اس پہ ڈٹ گئے، جم گئے، استقامت والوں کو یہ بات کہی. اب قاری امانت رسول کن استقامت والوں نے اسی پر بات کر کے بات مکمل کروں گا کیونکہ عصر کا وقت بھی قریب ہے، پھر اور دیگر پروگرام بھی آگے کے. مختصر بات کر کے بات ختم کروں گا. کن استقامت والوں نے؟ پہلی بات تو یہ، میں نے جو تجزیہ کیا اپنے طور پر ان کی شخصیت کا، نمبر 1 قاری امانت رسول صاحب ترتیب کا نام ہے. بے شک ابھی ان کی نماز کا ذکر ہوتا کہ وہ نمازی تھے، لیکن میں ان کو صرف نمازی نہیں مانتا، اس لیے کہ عوام میں بھی بہت سارے لوگ ہیں جو پابندی سے نماز پڑھتے ہیں، بڑی بات ہے، لیکن اس سے بڑی بات کہ وہ صاحب ترتیب تھے. سبحان اللہ. مجھے کسی نے بتائی نہیں یہ بات، لیکن میں یہ بات کہہ رہا ہوں اور اس کا ثبوت پیش کروں گا. وہ صاحب ترتیب تھے. صاحب ترتیب کا مطلب کیا کہ 5 نمازوں سے زائد جس پر باقی نہ ہو وہ صاحب ترتیب ہے. ٹھیک، ان کی گویا کہ ایک بھی نماز باقی ان کے ذمے پر نہیں تھی، ساری نمازیں انہوں نے ادا کی تھی. اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس کا ثبوت یہ ہے کہ حضور مفتی اعظم کا ان کو امام بنا کر ان کے پیچھے جہانگیر صاحب رحمت اللہ علیہ کی ابتدا میں نمازیں ادا فرمائی، بلکہ ان کے پیچھے تراویح بھی پڑھی. ٹھیک، مفتی جہانگیر صاحب کا حال یہ تھا کہ مفتی جہانگیر صاحب جس محفل میں موجود ہو اور نماز کا وقت آ جائے تو پھر کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں تھی، مطلقاً وہ اس محفل میں امام ہوا کرتے تھے. کب؟ جب مفتی اعظم موجود ہو. مفتی جہانگیر صاحب رحمت اللہ علیہ جو حضور تاج الشریعہ کے بھی استاد ہوتے ہیں، جن کا مزار مقدس ادے پور کی سرزمین پر موجود ہے. آپ ان کی علمی جلالت کے بارے میں علماء سے پوچھے، میں یہاں اس کی کوئی تشریح نہیں کرتا، لیکن آپ کے بھی استاد ماشاءاللہ قائد حضرت علامہ صغیر صاحب کے بھی استاد تھے ماشاءاللہ. دیکھیے بڑی بات ہے، بڑے لوگ تھے. اب آپ سمجھ سکتے شاگرد ایسا ہے تو استاد کیسا ہوگا، آج سمجھ آ سکتے ہیں. بہرحال پھر حضور تاج الشریعہ کا جواب کیا ہے؟ حضور تاج نہ صورت میں کوئی جواب ہے نہ سیرت میں کوئی جواب ہے. جن کا کلام پڑھو تو یوں لگے کہ جیسے امام اہل سنت کا کلام پڑھا جا رہا ہے. جن کا تقوی دیکھو تو یوں لگے کہ یہ ایسے ہیں تو ان کے نانا مفتی اعظم کیسے ہوگا. تقوی پر حضور تاج الشریعہ کے بھی استاد تھے. ایسے یہ کر رہا تھا کہ مفتی جہانگیر صاحب اگر موجود ہو تو اجازت کی ضرورت نہیں، انہیں کو نماز پڑھانا ہے. مفتی صاحب سفر کر کے آئے، تشریف لائے ادے پور سے. رمضان شریف شروع ہونے والا تھا، آئے تھے تراویح پڑھانے کے لیے. اب جب بریلی شریف پہنچ گئے تو نماز پڑھانے کا کلی اختیار کس کو دے دیا گیا تھا کہ محفل میں جب مفتی اعظم موجود ہو تو نماز کس کو پڑھانا ہے؟ حضرت علامہ مفتی جہانگیر صاحب رحمت اللہ علیہ کو پڑھانا ہے. نماز کا وقت تو ہو گیا. مفتی جہانگیر صاحب بغیر کسی کی اجازت کے، چونکہ آپ کو اختیار دے دیا گیا تھا، آپ کو اجازت تھی ہمیشہ کے لیے، آپ مصلی پر جانے لگے نماز پڑھانے کے لیے تو حضور مفتی اعظم نے فرمایا مفتی صاحب پیچھے آئیے. کیا پیچھے آئیے. جس کو ہمیشہ کے لیے اجازت ہو، جس کا علم، جس کا تقوی، جس کی پرہیزگاری مسلم ہے اہل علم کے نزدیک، اہل سنت کے نزدیک، حضور مفتی اعظم کے نزدیک. لیکن جب وہ جانے لگے، چونکہ کبھی روک ٹوک تھی نہیں، ہمیشہ انہی کو جانا تھا، لیکن آج جاتے ہیں تو مفتی صاحب کو مفتی اعظم کہتے ہیں مفتی صاحب پیچھے ہو جائیے، آپ کی سفر میں کچھ نمازیں چھوٹ گئی ہیں، قضا ہو گئی ہے، اور میں صاحب ترتیب ہوں. جب تمہاری چھوٹ گئی ہے تو میں صاحب ترتیب ہو کر تمہارے پیچھے کیسے نماز پڑھ لوں؟ یا تو آپ پیچھے ہو کے نماز پڑھیں، یا تو پہلے وہ قضا نمازیں ادا کریں، پھر میں تمہارے پیچھے نماز پڑھوں گا. پتا چلا جو صاحب ترتیب نہیں تھا اس کو پیچھے بلا لیا. اگر قاری امانت رسول بھی صاحب ترتیب نہ ہوتے تو کبھی آگے نہ بڑھے.
سے کہتا ہوں یہ ولایت کی علامت ہے. اور ولایت کس چیز کا نام ہے؟ مزارات پہ بیٹھ کے گانجا چرس پینے کا نام ولایت ہے. کالے پیلے کپڑے پہننے کا نام ولایت ہے. بڑے بڑے عورتوں کی طرح بال رکھنے کا نام ولایت ہے. 10 انگلیوں کے اندر انگوٹھیاں پہننے کا نام ولایت ہے. واللہ ولایت اس کا نام نہیں ہے. ولایت تو نام اس کا ہے کہ بندہ شریعت پر استقامت کے ساتھ ڈٹ جائے. شہباز دکن خواجہ بندہ نواز کے سدراز رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے طریقت معرفت حقیقت کی گفتگو تو کسی ایرے گہرے سے بھی سنی. کیونکہ کچھ بھی بولتے بولتے یہ حقیقت ہے, یہ طریقت ہے, یہ معرفت ہے. اب اس لیے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا چیز ہے. یہ تو دلوں کے راز ہیں جو سینے سے سینے میں منتقل ہوتے ہیں, کتابوں میں تو لکھے نہیں ہیں. اس لیے جس کے جن میں آتا ہے وہ جوڑتا چلا جاتا ہے. تو بندہ نواز کے سدراز کہتے ہیں ہر ایرے گہرے سے طریقت کی حقیقت معرفت کی گفتگو سنی, لیکن شریعت کی گفتگو میں نے صرف اللہ والوں سے سنی. شریعت بیان وہ لوگ کرتے ہیں جو واقعی اہل اللہ ہوتے ہیں, اس لیے کہ ساری منزلیں شریعت کے بعد ہے. اور میرے امام اہل سنت جو اپنے وقت کے صرف عالم نہیں تھے, لوگ کہتے مولانا احمد رضا تو صرف مولوی تھے. ہم نے کہا تم نے انہیں کیا دیکھا ہے؟ تمہیں پتہ ہی کیا وہ کون تھے؟ وہ اپنے وقت کا منصور ہے جسے احمد رضا کہتے ہیں, وہ اپنے وقت کا سرمست ہے جسے احمد رضا کہتے ہیں, وہ اپنے وقت کا غزالی ہے جسے احمد رضا کہتے ہیں, وہ اپنے وقت کا راضی ہے جسے احمد رضا کہتے ہیں, وہ اپنے وقت کا منصور ہے جسے احمد رضا کہتے ہیں. وہ کیسا تصوف سمجھاتے ہیں؟ کہتے پیش نظر وہ نوبہار, سجدے کو دل بے قرار, پیش نظر وہ نوبہار, سجدے کو دل بے قرار. روکیے 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 سر کو روکیے, ہاں یہی امتحان ہے. شریعت کی بات کرتے تو یہ کہتے ہیں جب بے خود ہو جائے, جب بے خود ہو جائے, جلوہ یار میں فنا ہو جائے, جب ہوش ہی نہ رہے, تو شریعت مطالعہ کی بات کرنے والا پھر وہ عشق میں ڈوب کر یہ کہتا ہے بے خودی میں سجدہ در یاد روزے کا طواف, جو کیا اچھا کیا پھر تجھ کو ہے. کوئی اس مولوی کو بھی تو دیکھے, وقت کا مولائے روم ہے جو یوں تصوف سمجھاتا ہے. تصوف یوں سمجھاتا ہے کہ شریعت سیڑھیوں کا نام ہے, شریعت سیڑھیوں کا نام ہے, اور طریقہ چھت پر جلوہ بالائے بام ہے. یہ تصوف سمجھانے کا انداز ہے. بلکہ کیا اس شعر میں تصوف نہیں, بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا, لمحے باطن میں گمنے جلوے ظاہر. کیا اس میں تصوف نہیں ہے؟ وہی ہے اول, وہی ہے آخر, وہی ہے ظاہر, وہی ہے باطن, اسی کے جلوے. اسی کے جلوے, اسی سے ملنے, اسی سے اس کی طرف گئے. اسی کے جلوے, اسی کے جلوے, اسی سے ملنے. شرع کرنے والوں کو داغ تلو پسینہ آئے, اسی کے جلوے, اسی کے جلوے, اسی سے ملنے, اسی سے اس کی طرف گئے تھے. تبارک اللہ شان تیری, تجھی کو زیبا ہے بے نیازی, کہیں تو ہو جوش لن ترانی, کہیں تقاضے وصال کے تھے. تو عرض کر رہا تھا تو استقامت والے گفتگو سمیٹوں, اس لیے کہ جو بزرگ آنے والے تھے ایسا لگتا ہے کہ وہ عنقریب آنے والے ہیں. بس اپنی گفتگو سمیٹوں, اور خاص طور پہ مجھے خوف ہے ظہر کے وقت کا, اس لیے کہ شاید آپ کو کھانا بھی کھانا باقی ہوگا اور پھر ظہر بھی آپ کو پڑھنی ہے. اگر آپ نے ایک وقت کی نماز ایسے جان بوجھ کے چھوڑ دی تو ایسی ہزاروں محفلوں کا ثواب آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے ہے. اور قاری امانت رسول رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی دوسری خصوصیت یہ تھی, وہ فنا فی الشیخ تھے. وہ فنا فی الشیخ تھے, اپنے شیخ کی محبت میں فنا تھے. میں نے جب بھی ان سے ملاقات کی, چاہے 5 منٹ کی ملاقات ہو یا 10 منٹ کی, جب تک مفتی اعظم کا ذکر نہ ہو ان کی کوئی محفل ختم ہی نہیں. اور خاص بات
वो बैठते भी थे तो मुफ्ती आजम के अंदाज में। क्या बात है। जब मैंने उनको बैठे देखा, हुजूर मुफ्ती आजम के दस्तरखान पर भी देखा, तो मैंने उनके साथ में जितनी मर्तबा भी 3-4 बार खाने का मौका मिला, 2 बार तो शायद उनके घर पर ही, मैंने उनको पलटी मार कर कभी खाते नहीं देखा। और उन्होंने फिर कहा कि मेरे मुफ्ती आजम, मेरे मुर्शिद को मैंने कभी पलटी मार कर खाते नहीं देखा। पिछली मुलाकात जब मेरी आखिरी मुलाकात थी, हज़रत रज़ाए रसूल साहब मद्दसल्लहुल अली अजहर के लिए जाने वाले थे। उनकी मोहब्बत ये थी, उन्होंने मुझसे कहा कि आपको आना है। आलिया आशिक साहब के जरिए हुक्म आया कि आपको आना है। मैंने कहा मैं दिन में नहीं पहुंच सकता, तो हम अपना प्रोग्राम रात में करेंगे, लेकिन आपको आना है। उनकी मोहब्बत थी। तो मैं जब निकलने लगा बयान के लिए, तो मैंने देखा कि वो किसी को डांट रहे हैं, किसको डांट रहे थे मुझे नहीं पता। अलबत्ता उनके जुमले जो मेरे कान तक पहुंच गए थे कि तुमने नया जुब्बा सिला करके डायरेक्ट घर पे भेजने की बजाय मदरसे में भेज दिया, मुझे यहाँ पर पहनना पड़ा और अब पहन के मैं जा रहा हूँ, लेकिन मेरा जुब्बा ढकने से कुछ नीचे हो गया है और वो सुन्नत के खिलाफ है। आप अंदाजा फरमाएं, वो डांट रहे थे कि आइंदा इसका ख्याल करना। उसके बाद एक बात और बताऊं, एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा अल्लाह वाले कौन है, का उसका घर जाकर देखें, अगर उसके खाने के बर्तन और मुसल्ला देखकर अल्लाह याद आ जाए तो अल्लाह वाले होगा। मैं अल्लाह पाक वो समी व बसीर जान कर कहता हूँ, जब आखिरी हाज़िरी मेरी उनके घर पे हुई तो मैंने उनके बैतुल खला को देखकर मैं इतना मुतासिर हुआ। बैतुल, कोई उसका मजाक भी उड़ा सकता है, मैं बैतुल खला देखकर मुतासिर हुआ। मैं उनके घर का, मुझे इस्तिंजा की आदत थी, जल्दी से निकलना था, एयरपोर्ट वक्त पे पहुंचना था, बल्कि बहुत भाग दौड़ करके हम गए थे। खालसा बहुत तेज गाड़ी चला के जाना पड़ा था, लेकिन तो मैंने कहा इस्तिंजा की हाजत है, मुझे हया आ रही थी कि मैं घर के अंदर कैसे जाऊं। कारी साहब ने कहा कि नहीं आप चले अंदर। तो मैं उनका बैतुल खला देख करके, इसलिए कि आदमी मस्जिद में रियाकारी कर सकता है, बैतुल खला में नहीं कर सकता। तो मुझे जो तासुर मिला बैतुल खला देख कर कि ये अल्लाह वाला आदमी है, वजह ये थी कि जो आम तौर पर भांडा होता है, क्या बोलते हैं उसको आपके यहाँ यूपी में, तो जिस पर बैठते हैं पैर रख करके, सीट बोलते हैं। अच्छा, ये तो सबसे अच्छी बात है, माशाअल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सीट समझ गए ना, तो आम तौर पे नॉर्मल वो होती है, उसी में आदमी बैठ सकता है इत्मीनान से, लेकिन मैंने उस सीट पर देखा कि मजीद काम किया गया था। एक ईंट रख करके उस पर फिर सीमेंट भर करके उसको ऊंचा कर दिया गया था। मेरी नाक़िस अक्ल ये समझने के लिए काफी थी, हालांकि बहुत छोटी सी अक्ल रखता हूँ, कि ये पेशाब के छींटों से बचने के लिए इंतजाम किया गया है। जिसके घर के बैतुल खला में शरीयत मुतहरा के कानून को इस तरह मरहूद खातिर रखा जाता है, फिर मैं उसको अल्लाह वाला न कहूँ तो फिर क्या होगा। आप जाकर देख सकते हैं अगर आपको देखना है तो। मैं बहुत मुतासिर हुआ इस पर, इसलिए कि रियाकारी जलसों में हो सकती है, रियाकारी मजलिसों में हो सकती है, रियाकारी मस्जिदों में हो सकती है। हालांकि हम किसी की नियत पे शक नहीं करते, लेकिन बैतुल खला में शरीयत मुतहरा के अहकामात को इस कदर मरहूज रखना कि इस तरह भी पीछे पेश, क्योंकि पेशाब के छींटों से बचना इसके लिए हुक्म दिया गया है। बल्कि अक्सर लोग अज़ाब कब्र का शिकार होते हैं। दौरे रिसालत में भी एक बात बताई गई कि 2 कब्रों पर अज़ाब होता हुआ देखा गया, तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया फज़ाइल इन पे बहुत छोटी चीजों की वजह से अज़ाब हो रहा है कि एक तो पेशाब के छींटों से भी बचता था और एक तो चुगली करता। अज़ाब कब्र इस वजह, ये नहीं सोचना, सुन्नियों बड़ी माजरत के साथ, अगर हम ये सोचते हैं ना कि इधर कब्र में जाएंगे उधर जन्नत मिल जाएगी, हम तो आशिक रसूल हैं, जन्नत की खिड़कियां हमारे लिए खुल जाएगी, बगैर किसी शक के कहता हूँ बिल्कुल खुल जाएगी, लेकिन आशिक तो बने ना, जिन पे गुस्ल जनाबत फर्ज और वो पूरा दिन उसी हालत में गुजार देते हो। आशिकान रसूल की शान भी होती है, फजर की नमाज में जिसकी आंख न खुले आशिकान रसूल की शान भी होती है। उस शाकान रसूल तो वो होते हैं कि अगर आवाज सुनी कि हुजूर बुला रहे हैं तो पहली रात की दुल्हन छोड़ करके सर कटाने पहुंचते। हम कैसे आशिक रसूल है कि सर झुकाने नहीं पहुंच सकते। मस्जिदें वीरान है हमारी, मस्जिदें मर्सिया खां है, किस मुंह से अपने आप को आशिक रसूल कहते हो? जो अपने चेहरों पर मोहब्बत रसूल में दाढ़ियों का बोझ न उठा सके, आखिर वो अपनी जानों की कुर्बानियां देकर के तलवारों का बोझ अपनी गर्दनों पे क्या उठा सकते हैं? हमें अपने आप पर एहतिसाब करना होगा, अपने अहवाल पर देखना होगा, नजर सानी करनी होगी। सुनियो,
صرف عاشق رسول کہلا کر کے جنت نہیں ملنے والی، جب تک عاشق رسول بن نہ جاؤ، یاد رکھو دور رسالت میں حضور علیہ السلام فرمائے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا، عذاب ہو رہا ہے قبر جی، تو جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا دور رسالت میں عذاب ہو رہا ہے، تو وہ مومن نہیں ہوگا جس کی قبر پر حضور علیہ السلام تحریر رکھیں، عذاب میں تخفیف کی گفتگو فرمائیں۔ ذرا سوچو تو صحیح، خیر القرون کی بات ہے، خیر القرون، جب اس دور میں کسی کی قبر پر پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی بنیاد عذاب ہو سکتا ہے، بلکہ ایک ایسی ہستی بات نکل آئی تو اس کو، ایک ایسی ہستی جس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ سید الانصار، سید الانصار حضرت سعد رضی اللہ عنہ، دور رسالت میں حضور کی ظاہری حیات میں ان کا وصال ہوا، اور ان کے وصال پہ حضور علیہ السلام نے فرمایا 70,000 فرشتے ان کے جنازے میں شریک ہوئے، ان کی آمد پر عرش جھوما ہے، ان کے وصال پہ عرش جھوما ہے۔ امام اہل سنت کہتے ہیں عرش پر دھومے مچے وہ مومن صالح، یاد رکھنا واللہ میں کسی صحابی کی بے ادبی پر آپ کو ابھار نہیں رہا ہوں، ہمارا اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ روئے زمین پر انبیاء کے بعد انسانوں میں سب سے افضل ترین ہستی کو صحابہ کہتے ہیں، جن کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے لگنے والی پھول کو بھی قرآن اس کی قسم یاد کرتا ہے، قرآن اس کی قسم اٹھاتا ہے، وہ صحابہ جن کی آنکھوں کو قدرت بھی پیار سے تکتی ہے، جن کی آنکھوں